اگر آپ حج کا صحیح طریقہ نہیں جانتے تو آپ کا سفر ادھورا رہ سکتا ہے۔ مولانا مکی الحجاجی کا یہ بیان آپ کی رہنمائی کرے گا، ابھی دیکھیں۔ موضوع الدرس في أحكام الحج وفضائل الحج في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عاجز کو معلّہ صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور مقبول فرمائیں. سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کو حج مبارک اور عید کی ادائیگی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ سب کو لیے مبارک فرمائے. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ میں ابھی ایک دفعہ پھر سارے مسائل انشاءاللہ دہرا دیتا ہوں. آپ ہر مسئلے پہ غور کرتے چلے جائیں کہ کیا یہ ایسا ہم نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا.
اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوال جواب بھی ہو جائیں گے، کیونکہ پھر اس کے بعد اللہ کو منظور ہے تو 10 تقریریں شروع ہو جائیں گی اللہ کی رحمت سے۔ 8 تاریخ کو احرام باندھ کر ظہر سے پہلے مینا پہنچنا سننا۔ اب آپ سوچتے چلے جائیں گے کیا ہم نے کیا کیا۔ اگر کوئی پہلے پہنچ گیا تو جائز، اگر ظہر کے بعد نہیں پہنچا تب بھی جائز۔ مینا میں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ لیکن اگر کسی نے 4 رکعتیں پڑھی، 4 نمازیں پڑھی، 3 پڑھی، 2 پڑھی، اچھا کوئی مینا نہیں کیا، سیدھا عرفات چلا گیا، تب بھی حج اس کا ہوگا۔ اچھی طرح سے سمجھتے جائیں۔ 9 تاریخ کو سنت کے مطابق یہ ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ لے اور سورج کی روشنی پہاڑوں پہ پھیلنے لگے تو عرفات کے لیے روانہ ہو جائے۔ عرفات ہی حج کا خلاصہ ہے، عرفات کا نام ہی حج ہے کہ مل حج، جو آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفات کا نام۔ اس لیے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جو آدمی نیت ہو، اخلاص ہو، احرام ہو، اور عرفات میں اگر 2 منٹ کے لیے بھی اس کے پاؤں لگ گئے اس دن تو حج ہو گیا۔ اچھا کوئی آدمی بھول گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے عرفات سے گزر گیا، تب بھی حاجی ہو گیا۔ اگر کوئی ساتھی بے ہوش ہو گیا تو اس نے اٹھا کے اس کو عرفات میں رکھ دیا، وہ بھی حاجی ہو گیا۔ اب عرفات میں ہم نے سنت کے مطابق 2 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر اور عصر۔ اچھا جنہوں نے جمع کی اللہ قبول فرمائے، قصر پڑھی قبول فرمائے، بعض لوگوں نے پوری پڑھی، اللہ سب کی قبول فرمائے۔ دعا اس کے لیے کریں جو بدقسمت نہ 4 پڑھتے ہیں نہ 2 پڑھتے ہیں، عرفات میں بھی کھڑے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ تو بہرحال ہم نے سارا دن 9 تاریخ کا جو ہے زوال کے بعد حج کا وقت شروع ہوگا، سارا دن اور ساری رات صبح صادق تک۔ یعنی کیا مانا، اگر کوئی بندہ عشاء کے بعد بھی عرفات پہنچ گیا، آدھی رات کو بھی پہنچ گیا، حاجی ہو گیا۔ لیکن جو لوگ عرفات کے اندر ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عرفات میں رہیں گے اور جب تک سورج نہ ڈوبے عرفات کی حدود سے نہیں نکلیں گے۔ عرفات تو بہت لمبا ہے نا، اگر آدمی چلتا ہے لیکن حد پہ آگے کھڑا ہو گیا، باہر نہیں نکلا تو ٹھیک، اگر نکل جائے پھر واپس اندر آ جائے۔ تو بہرحال یعنی 9 کا دن جو ہے عرفات میں رہ کر وظیفے بھی پڑھنے ہیں، دعائیں بھی مانگنی ہیں، کھڑے ہو کے وقوف بھی کرنا ہے، سارا دن رو رو کے اللہ کے دربار میں مانگتے رہنا ہے، اور پھر غروب کے وقت جو ہے وہاں سے قافلے جو ہے وہ چلیں گے مزدلفہ کے لیے۔ جو اللہ کے قرآن یہ منصوص وسائل ہیں، یہ کوئی مولوی یا کسی پیر کے گھڑے ہوئے نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ تو مشعر الحرام کیا ہے؟ مزدلفہ۔ اچھا مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد 2 نمازیں پڑھنی ہیں ہم نے، مغرب بھی اور عشاء بھی۔ پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں، اس کے بعد اگر کوئی چاہے تو سنتیں پڑھے، ورنہ ضرورت نہیں، وتر پڑھنے ضروری ہے، وہ واجب۔ تو مزدلفہ کے اندر ہم نے، اور جب مزدلفہ میں پہنچے چاہے آدھی رات ہو جائے، آدھی رات سے وقت گزر جائے تو 2 نمازیں اس نے مزدلفہ میں پڑھ لی۔ ہاں اگر راستے میں گاڑیاں جام ہو گئی، نماز جانے کا خطرہ ہے تو راستے میں بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو نکل چکا ہے، اس کے بس میں تو ہے نہیں پہنچنا۔ تو بہرحال مزدلفہ میں پہنچ کے 2 رکعت نمازیں مغرب و عشاء پڑھ کے آرام بھی کرنا ہے۔ البتہ جو لوگ معذور ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا جن کی ڈیوٹی ہے، حرم میں ڈیوٹی ہے، کسی میڈیکل مشن میں ڈیوٹی ہے، خدمت حجاج میں ڈیوٹی ہے، وہ وہاں 2 نمازیں پڑھنے کے بعد 12 بجے رات کے بعد مزدلفہ چھوڑ سکتے ہیں اور مینا کی طرف چل سکتے ہیں۔ مینا میں پہنچنے کے بعد کنکری کا وقت جو ہے وہ تو صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے کنکریاں ماریں۔ تو مینا میں پہنچنے کے بعد ہم نے صرف 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور وہ بھی جمرۃ العقبہ پر، یعنی بڑے جمرے پر 7 کنکریاں مارنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی۔ قربانی کرنے کے بعد اب ہم نے حلق کرانی، اور یہ ترتیب جو ہے یہ احناف کے نزدیک، یعنی حنفی حضرات کے نزدیک تو واجب ہے، یعنی اگر اس میں آگے پیچھے ہو جائے دم پڑ جاتا ہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک دم نہیں ہے، اگر آگے پیچھے ہو گیا وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحبین کے قول میں بھی گنجائش ہے کہ اگر ترتیب میں خود جان بوجھ کے نہ کرے، لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اس پر بھی دم نہیں۔ تو بہرحال جنہوں نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی پھر حلق کرایا الحمدللہ، اور اگر بفرض محال نے بینک کو دے دیا، کسی ذمہ دار بندے کو دے دیا، ان کا بھی اللہ قبول فرمائے۔ آگے پیچھے بھی ہو گیا تو خدا اس کو معاف فرما دیں اور قبول فرما دیں، ورنہ حضور پاک نے ترتیب سے کیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے کنکری ماری ہے، پھر آپ نے اپنے اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے ہیں، اور 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا، اور باقی کے لیے حضرت علی کو وکیل بنایا، تو آپ نے 100 اونٹ ذبح فرمایا۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ اس طرح پھروایا ہے۔ تو افضل یہ ہے کہ آدمی سر پہ اس طرح پھروائے حج کے بعد، کیونکہ قرآن نے بھی حلق کو پہلے ذکر کیا ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اور حضور پاک نے بھی اس طرح پھرانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی ہے، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمقصرین۔ تو 3 دفعہ حضور نے حلق والوں کے لیے دعا کی ہے، اور حلق کرانے کے بعد یہی بال مبارک جو ہے وہ صحابہ میں تقسیم ہو گئے، اور انہوں نے اپنی ہمیشہ کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ ان کو محفوظ رکھا ہے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک چیز کی حفاظت فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وضو کیا ہے اور پانی ہے تو فوراً اٹھا کے اپنے چہروں پہ مل لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا، صحابہ نے ہاتھوں پہ لے کے فوراً چہرے پہ مل لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا ان کا یہ عالم تھا۔ تو اب حضور پاک نے کنکریاں ماری ایک جمرے پر، بڑے جمرے پہ، پھر آپ نے قربانی کی، پھر آپ نے حلق کیا، اس کے بعد احرام کھل گیا۔ اب آدمی غسل کرے، کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، سب جائز ہے، صرف بیوی حلال نہیں ہوگی تو جب تک کہ طواف زیارت نہ کرے۔ طواف زیارت حج کا فرض ہے، اس کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوگا، یاد رکھیں، اور تحلل بھی کامل نہیں ہوگا۔ لہذا اب مکے میں آ کر طواف زیارت کریں، اور اگر وہ پہلے صفا مروہ دوڑ کے نہیں کیا ہے تو اس کو صفا مروہ بھی دوڑنی ہے۔ طواف زیارت کریں، صفا مروہ دوڑیں اور واپس مینا چلے جائیں۔ اگر طواف کرتے کرتے رات گزر گئی تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی معذور ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، وہ مینا کے بجائے اپنے مکان پہ واپس آتا رہا، تب بھی اس میں کوئی دم نہیں۔ اگر مینا میں جگہ ہے، خیمہ ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، تو پھر حضور کی سنت کی مخالفت نہ کرے، پھر مینا میں راتیں گزارنا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو اب جناب پھر 11 تاریخ کو زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے۔ زوال سے پہلے جنہوں نے کنکریاں ماری ہیں ان پہ دم پڑ جاتی ہے۔ زوال کا کیا معنی ہے؟ یعنی ظہر کے بعد وقت شروع ہوگا، سارا دن بھی وقت ہے اور ساری رات بھی وقت ہے۔ لہذا 11 تاریخ کو ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے اولا پہ چھوٹے شیطان پہ 7 کنکریاں مارے گا، پھر درمیانے پہ 7 مارے گا، اور پھر بڑے پہ 7 کنکریاں مارے گا۔ اور پہلے کنکریاں مار کے بھی لمبی دعا کریں گے، دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے، اور دوسرے شیطان پر بھی کنکریاں مار کے لمبی لمبی دعائیں کریں، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ کیونکہ آج ہم نے شیطان سے مکمل بائیکاٹ کر دیا ہے، برات کا اعلان کر دیا ہے، پتھر مار کے اس مردود کو بتا دیا ہے کہ تم ہماری نظروں میں ذلیل ہو۔ اسی لیے ہے کہ اللہ اکبر رغما للشیطان ولذل الرحمن، کہ یا اللہ ہم یہ کنکری کیوں مار رہے ہیں؟ شیطان کی ذلت کے لیے اور تیری رضا کے لیے مار رہے ہیں۔ تو تینوں جمرات پہ کنکریاں مار کے پھر مینا میں رہیں گے۔ ہاں جو معذور ہیں، جو مجبور ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر پھر 12 تاریخ کو بھی کنکریوں کا وقت شروع ہوگا زوال کے بعد، سارا دن جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے مار کے مینا کی حدود سے نکل جائے، لیکن اگر کوئی نہیں نکل سکا، دیر ہو گئی، تب بھی کوئی نہیں ہے، جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ صبح صادق ہو جائے تو پھر 13 تاریخ کی کنکریاں مارنی بھی ضروری ہو جائیں گی، ورنہ ضروری نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طرح یہ دیکھ لیں کہ اگر میری بہن، میری بیٹی حیض میں ہے اور وہ الحمدللہ مینا بھی گئی، عرفات بھی گئی، مزدلفہ بھی گئی، کنکری بھی ماری، قربانی بھی کرائی، بال بھی کاٹے، طواف نہیں کر سکتی جب تک پاک نہ ہو، کیونکہ مسجد کے اندر داخل ہونا ہی منع ہے، تو طواف کیسے کرے؟ لیکن وہ جب بھی پاک ہو، مثلا 14 کو پاک ہو، 15 کو پاک ہو، 16 کو پاک ہو، اس پر کوئی جرمانہ نہیں۔ پاک ہونے کے فوراً بعد غسل کرے اور آگے طواف اور صفا دوڑ لے، اس میں پھر تاخیر نہ کرے۔ لیکن اگر کسی کی فلائٹ ہے، گروپ جا رہا ہے، تو گروپ چھوڑ دے، فلائٹ چھوڑ دے، کینسل کروا دے فلائٹ، تاکہ اس کا اگر طواف زیارت نہ ہوا تو حج بھی کامل نہیں ہوگا اور ساری زندگی حلال بھی نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک کنواری لڑکی ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، لیکن طواف زیارت اگر اس نے چھوڑ دیا ہے، جب بھی شادی ہوگی وہ خاوند کے لیے حرام ہوگی، کیونکہ اس نے طواف زیارت نہیں کیا ہے، اس کا تحلل کامل نہیں ہوا ہے۔ تو لہذا سیٹ پیچھے کرانا مشکل نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ یہ تو بس وہ گروپ والے کہتے ہیں چلو جی چلو جی چلو جی، میرا حج جا رہا ہے، چلو، کہاں چلو، نہیں جاتا۔ اچھا، ایک آدمی بیمار ہو جائے، ہسپتال میں پڑا ہو، اس کو کیسے گروپ لیڈر لے جائے گا؟ تو جب ٹھیک ہوگا تو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ بھی معذور ہے، جب تک کہ طواف زیارت نہ کرے نہیں جا سکتی۔ اب آپ نے طواف زیارت بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لی، 12 کی کنکریاں بھی مار لی۔ اچھا، جو خوش قسمت ہے وہ تو 13 کی کنکریاں بھی مارتے ہیں، 13 کی بھی کنکریاں مار کے آتے ہیں۔
اور لیکن اگر کسی نے نہیں مانی تو گناہ نہیں ہے اس پہ، کیونکہ قرآن ہے کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، کہ جس نے 2 دن کے بعد جلدی کی اور مکے چلا آیا اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ تو اس لیے بہرحال اب آپ فارغ ہو گئے، اب جس دن آپ نے جانا ہے مدینہ شریف جانا ہے یا اپنے ملک کو جانا ہے، اسی دن آپ نے طواف الوداع کرنا ہے۔ طواف الوداع بھی واجب ہے، اگر چھوڑیں گے تو دم پڑ جائے گی۔ ہاں اگر کوئی معذور ہے، بیمار ہے، عورت حیض میں ہے، اس کے لیے طواف الوداع معاف ہے، اور نہ بھی کرے تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تقریباً اجمالی طور پہ میں نے احکام ذکر کر دیے ہیں۔ اب آپ چونکہ مکے میں ہیں لہذا تسلی کر دیں کہ کون سی ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ یہاں رہتے ہوئے تو آپ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں، مثلا طواف نہیں کیا طواف کر سکتے ہیں، جو دم دینی پڑ جائے گی طواف تو کر سکتے ہیں نا۔ لیکن اگر آپ چلے گئے اور مسئلہ پوچھا آپ نے پاکستان میں تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے ہمیشہ غلطی نہ کریں، اپنے مسائل پہ غور کریں کہ ہم نے 8 تاریخ سے لے کر 12 تک کیا کیا کام کیا ہے اور کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور جو غلطی ہوئی ہے کسی بھی عالم سے مسئلہ پوچھ کے اس کا ازالہ کر لیں تو انشاءاللہ ازالہ ہو جائے گا۔ اب آپ درود شریف پڑھ لیں سارے شوق سے، ایسے نہیں محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اور بات یہ ہے، میری گزارش ہے، مسئلہ سمجھا کریں، اور سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کو یہ نہیں کہ دوبارہ پوچھا اس سے پوچھا اس سے پوچھا، اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں۔ کہتے جی کہ میں آپ کا ہندوستان کا ایک طالب ہوں، میں نے آپ کے لیے اور آپ کی بیوی جو بیمار ہیں ان کے لیے اور سب کے لیے دعا کی، اللہ آپ کی جزائے خیر دے۔ ایک مسئلہ سمجھ لو کہ جب آدمی کسی دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے نا، ایک تو وہ دعا جلدی منظور ہوتی ہے اور دوسرا اس کا کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا عن ظہر الغیب، یعنی جو بھائی اپنے دوست کی عدم موجودگی میں اس کو علم بھی نہیں ہے، یہ اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے تو اللہ اس پہ بھی رحمت فرماتے ہیں اور مانگنے والے پر بھی رحمت فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح بزرگوں کے اقوال میں ایک دعا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ جو بندہ 3 دفعہ یہ ہر نماز کے بعد مانگتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا دیتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے کہ اللہم ارحم امت محمد، یاد رکھ لو، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چونکہ حضور کی ساری امت کے لیے دعا ہے، اور امت کے اندر تو ماشاءاللہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اولیاء ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ کی ایسی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ اس کو بھی اپنے بندوں میں شامل فرما کے ولی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ کتاب کیا مشکل ہے، 2 منٹ بھی نہیں لگتے کہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہم اغفر امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جی کہ میں طائف سے جیرانہ آیا اور جیرانہ سے پھر میں واپس چلا گیا، حرم کی حدود میں داخل نہیں ہوا، کوئی دم نہیں۔ کس بات کا دم؟ معنی یہ ہے کہ آپ طائف سے آئے تھے، جیرانہ دیکھا، واپس چلے گئے، کوئی دم نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ مزدلفہ کی مینا کی طرف حدود کی کیا نشانی، اللہ کے بندے قدم قدم پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور ہر زبان میں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ بدایت مزدلفہ، مزدلفہ شروع ہو رہا ہے،
نہایت مزدلفہ، مزدلفہ ختم ہو رہا ہے، قبلے کے اتجاہ قبلہ، قبلے کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، مزدلفہ کے بورڈ لگے ہیں، اب پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو اب جب حاجی چلے جائیں تو پھر کسی پٹواری کو لے کے اس کی نشاندہی کر لیں، پھر سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے بندے بورڈ لگے ہیں ساری دنیا کو پتہ، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اچھا پھر دیکھیں، اگر آپ غور کریں مزدلفہ کے اندر جو پول میں لائٹ ہے اس کا رنگ الگ ہے، وہ تو الفاظ سے نہیں ملتا، مینا سے نہیں ملتا، اس کو دیکھ کر بھی آدمی سمجھ لے کہ میں مزدلفہ میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی ساتھی سے پوچھ لیتا ہے بھی ہم مزدلفہ میں ہیں، میں نے مزدلفہ میں پوری رات قیام کیا، صبح کی نماز پڑھ کے چل پڑا، مزدلفہ سے ٹھیک ہو گیا، جب آپ نے فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھی ہے وقوف ہو گیا۔ کہتے ہیں جی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، المظلوم کی دعا اس پہ جاتی ہے، تو جاتی ہے، اگر نہ جاتی تو دنیا سے مسلمانوں کا وجود ہی مٹا دیتے کافر، یہ جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوا کریں، لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ باقی وہ کب سنتا ہے اس کی مرضی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 70 سال روتے رہے، پھر دعا منظور ہوئی۔ حضرت یعقوب پیغمبر ہے، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، پھر یوسف ملا۔ تو اگر نبی کی دعا میں اتنی دیر لگ سکتی ہے تو ان کی دعا میں کیوں دیر؟ معنی یہ ہے کہ مظلوم کی دعا قبول ہوگی، یہ نہیں کہ فوراً ہو جائے، اسی وقت ہو جائے گی، یہ اللہ کی مرضی ہے، اسی وقت ہو چاہے سال بعد ہو۔ کہتے جی کہ ہمارے ایک ساتھی نے 10 ذی الحج کو کنکریاں ماری، 11 ذی الحج کو کنکریاں نہیں ماری، 12 ذی الحج کو پھر ماری ہے، یعنی 11 کی بھی اور 12 کی بھی، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں، قضا ہو سکتی ہے۔ میرا ایک دن باقی ہے، طواف الوداع بھی میں نے کر لیا ہے، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، کر سکتے ہو؟ پھر جب جاؤ گے پھر طواف الوداع کر لینا، کوئی منع یہ نہیں کہ طواف الوداع کے بعد حرم بھی نہ آئے، نماز بھی نہ پڑھے، عمرہ بھی نہ کرے۔ اب ایک آدمی طواف الوداع کر لیتا ہے، اس کی سیٹ کینسل ہو گئی، وہ 10 دن کے لیے رک گیا، طواف کرے، نماز پڑھے، عمرے کرے، جب جائے پھر طواف الوداع کر لے۔ اگر ہم نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا تو وہ بغیر وضو کے بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اب تو صفا کے اندر بھی وضو کرنے کی جگہ موجود ہے، بہتر ہے کہ وضو کر لے، نہ کرے ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی عرفات والے دن سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات کی حدود سے باہر نکل گیا لیکن پھر سورج ڈوبنے سے پہلے واپس عرفات میں آ گیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے جی کہ میں حنفی مسلک پہ ہوں، میں نے طواف زیارت کیا ہے، لیکن اس کی 2 رکعتیں جو ہیں، 2 رکعت نفل میں نے عصر کے بعد پڑھتے، تو معلوم ہوتا ہے کچے حنفی ہو، پکے حنفی ہوتے، نفل تو نہ کہتے، حنفیوں کے نزدیک 2 رکعت واجب الطواف ہے، نفل ہے ہی نہیں، یہ نفل تو حاجیوں نے بنایا ہوا ہے، ورنہ باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت سنت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت واجب ہے، نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، لیکن حاجیوں کی زبان پہ چڑھ رہے نفل اور نفل اور نفل۔ بہرحال عصر کے بعد جو تم نے 2 رکعت پڑھی وہ بھی ادا ہو گئی، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے، چونکہ عصر کے بعد ایک حدیث مبارک میں منع ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ مکے میں طواف کی یا تحیت المسجد کی ہر وقت اجازت، پڑھ لی تو الحمدللہ، کوئی قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم 4 بھائی ہیں، والد والدہ اکٹھے رہتے ہیں، والد کے کاروبار سے ہم چھوٹے بھائی جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کا بڑے بھائی سے جب باپ سے اجازت لیتے ہو، بڑے بھائی سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب باپ موجود ہے اس کی اجازت سے خرچ کرتے ہو تو بھائیوں سے پوچھنا ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ طواف زیارت کے دوران تھک گیا، بیٹھ گیا، پانی پیا، پھر طواف مکمل کیا، ٹھیک ہو گیا۔
کہتے جی کہ ہماری فیملیاں جو اکٹھی رہتی ہیں تو اب عورت جو ہے بیوی میری جو ہے وہ میرے بھائیوں سے پردہ کیسے کرے؟ اگر اللہ رسول عزیز ہے تو کرنا پڑے گا، نہیں ہے تو فیملی سسٹم جانے اور تم جانو۔ یہ معنی تو نہیں ہے کہ فیملی سسٹم میں ہر چیز جائز ہو جائے، جو چیز کرتے رہو، یہ کیا بات ہے؟ شریعت کا حکم ہے کہ دیور سے بھی پردہ ہوگا، بلکہ حضور نے فرمایا الحمو والموت، دیور تو تمہارے لیے موت ہے۔ کیونکہ لوگ شک نہیں کرتے نا، آ رہا ہے جا رہا ہے، عورت کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور موت کا کیا معنی کہ اگر زنا ہوا سزا موت۔ کہتا ہے کہ طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کے دوران میں نے 5 کے بجائے شک ہے کہ 3 چکر لگا، دوبارہ پورے کر لو، شک بھی مٹ جائے گا، تمہارے ٹانگیں بھی سیدھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ایسے شک جلدی نہیں مرتا نا حاجی کا، ذرا رگڑا شکڑا لگے گا تو شک بالکل نکل جائے گا۔ میں تبوک سے بغیر احرام کا دم ادا کر دیا، میں ریاض جا رہا ہوں تو ریاض سے عمرہ کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتے۔ آپ کو عمرہ تو آپ کے ذمے ہے، آپ نے دم دیا ہے، عمرہ تو نہیں کیا۔ وہ جو احرام باندھ کے آپ نے آنا تھا، آپ نہیں آئے، دم تو دے دیا، عمرہ تو کرنا ہے آپ نے۔ آپ بعد میں عمرہ کریں 10 15 20 دن کے بعد جب رش کم ہو جائے۔ ہم ریاض سے مکے میں آئے، لیکن حج کا احرام ہم نے محرم سے باندھا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن حج کے بعد عمرہ بھی کرو، دم بھی دو۔ کہتے ہیں جی کہ 10 ذی الحجہ کو میں طواف زیارت کے لیے آیا، لیکن 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا بھول گیا۔ پھر مینا میں مجھے یاد آیا تو میں نے پڑھ لی، ٹھیک ہو گیا، مینا بھی حرم ہے، مکہ بھی حرم ہے۔ میں نے کنکریاں ماری، قربانی بھی کر لی، دوست کا حلق کیا، لیکن اس نے بھی اگر کنکریاں مار لی تھی اور قربانی کر لی تھی، تم نے اس کا حل کیا تو کوئی حرج نہیں، تم نے اپنا بعد میں کیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ مسجد نمرہ میں یعنی عرفات میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، 2 بجے مسجد کے اندر چلتے ہوئے میں عرفات کی حدود سے نکل گیا، پھر واپس آ گیا، کوئی بات نہیں۔ میں مدینہ میں عمرے کی نیت سے کل گیا، لیکن میں نے ابھی طواف وداع نہیں کیا ہوا ہے۔ طواف وداع نہیں کرو گے دم پڑ جائیں گے، واپس آؤ طواف وداع کرو۔ میں نے پتہ نہیں کہاں سے حج کا ارادہ کر کے احرام میں عمرہ کیا، اپنے بال کینچی سے تھوڑے تھوڑے کاٹے، یعنی ٹک لگائے تو دم پڑ گئے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے طواف زیارت 12 تک نہیں کر سکا، میں نے طواف زیارت 13 تاریخ کو کیا ہے۔ حنفی مسلک میں تو آپ پر دم ہے، کیونکہ ان کے نزدیک طواف زیارت کا وقت جو ہے 10 11 12 مغرب تک، اس کے بعد چاہے جب کرو لیکن دم دینی پڑے گی۔ لیکن باقی ائمہ کے نزدیک یہ جہاں جو فقہ حنبلی ہے ان کے نزدیک کوئی دم نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ قرآن شریف یا احادیث کی کتابیں نیوز پیپر پر چھاپنا جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں؟ میرا بھائی حضور کے زمانے میں تو نہ پیپر تھا، نہ نیوز پیپر تھا، اور نہ وائٹ پیپر تھا، نہ بلیک پیپر تھا۔ وہ تو کھجی کے تنے پر بھی لکھتے تھے، ہڈیوں پر بھی لکھتے تھے، پتھروں پر بھی لکھتے تھے۔ تو اب بھی جو چیز میسر ہو الحمدللہ کوشش کریں کہ اچھا کاغذ ہو، لیکن اگر نہیں ملا، آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنا سرمایہ نہیں ہے، تو جائز ہے۔ اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہیں لیکن زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے، تو ایسے ٹانگیں سیدھی کر سکتے ہیں، چاہے کعبے کی طرف کوئی حرج نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کی نیت بے ادبی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، طواف زیارت کیا، بعض لوگوں نے طواف کے بعد مکے میں رات گزاری، افضل یہ ہے کہ مینا میں گزارے، لیکن مکے میں بھی گزاری تو دم کوئی نہیں پڑتا۔
اگر کعبۃ اللہ ہمارے سامنے ہو تو نماز پڑھتے ہوئے ہم نظر کعبے پہ رکھیں، نظر سجدے کی جگہ پہ رکھیں، چونکہ نماز عبادت ہے، بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، اور عاجزی یہ نہیں ہوتی کہ بندہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے، لہذا نماز میں سجدے کی جگہ آگے پیچھے کعبے کو دیکھتے رہیں، کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے دیکھنے سے بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ دروشی پڑھ لو۔ یاد رکھو 3 نعمتیں ہیں کہ اگر کعبے پہ نظر پڑے رحمت ہوتی ہے، قرآن پہ نظر پڑے رحمت ہوتی ہے، اپنے والدین کے چہرے پر احترام اور ادب سے نظر پڑے تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں، میں مسجد عائشہ سے انعام باندھ سکتا ہوں، کیوں نہیں باندھ سکتے؟ وہ صرف پاکستان والوں کے لیے تو نہیں ہے، تمام عالم کے مسلمان جو بھی چاہے باندھ لے۔ یہاں تم نے کیوں بارڈر بنا دی ہے کہ انڈیا کا ہوں اور فلاں کا ہوں؟ ہم سب مسلمان ہیں۔ مطاف میں جبرائیل علیہ السلام نے، روایات میں ہے کہ کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے حضور کو نمازیں پڑھائیں، لیکن اللہ عالم کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ عذر کی وجہ سے طواف زیارت یا طواف وداع کے لیے وکیل بنا، نہیں جناب، وکیل نہیں بنا سکتے ہو۔ عذر میں بھی آپ کو وہیل چیئر پہ کر لیں، چارپائی پہ کر لیں، اب تو وہ الیکٹرک سے چلنے والی بھی کھڑی ہوئی ہے، ان پہ بیٹھ کے کر لیں، اب کوئی عذر شذر نہیں ہے۔ آج کل جو مصلی امام کا بنا ہے، اس کے آگے جس طرف امام ہے اس سے آگے کھڑے نہ ہوں، دوسری طرف کھڑے ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ مثلا یہ کعبہ ہے، امام اس طرف ہے تو آپ اس طرف آگے نہ ہوں، ادھر ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ میرے معلومات میں تو رش میں امام صاحب کعبے کے دروازے پر چلے جاتے ہیں، جب وہ کعبے کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، آگے تو کعبہ ہے، اس کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ نماز جنازہ جب پڑھاتے ہیں وہ گویا کہ الگ ہی نماز جنازہ گاہ ہے، اس کے آگے باقاعدہ سترہ ہے، اور ہم جہاں بھی کھڑے ہوں نماز ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میں اپنی بیوی سے لڑتا ہوں، وہ بھی مجھ سے لڑتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجے گی، تم نہ لڑو تو وہ بھی نہیں لڑے گی۔ ایک عورت آئی ایک بزرگ کے پاس، کہنے لگی جی خاوند مجھے بڑا مارتا ہے، کوئی تویز لکھ دیں۔ حضرت نے تویز ایک کیا لکھنا تھا، بہرحال ایک کاغذ پہ کچھ لکھا اور دے دیا، اور فرمایا کہ دیکھو بیٹی یہ جو ہے نا، یہ جب دیکھو کہ میرا خاوند اب گھر آ رہا ہے، یہ دانتوں کے درمیان رکھ کے بس دانت دبا کے کھڑی رہنا، جب تک اس کو تم دباؤ میں رکھو گی نا خاوند تمہیں کوئی گالی نہیں دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب خاوند آیا، وہ جناب تویز لے کے منہ بند کر کے کھڑی ہے، اب وہ بولے تو خاوند لڑے، وہ تو بولتی نہیں تو خاوند کیا دیکھا، پاگل ہو گیا، اس کو کسی کتے نے کاٹا ہے۔ وہ تو عورت بولتی ہے، وہ بھی بولتا ہے، بات بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ چپ نے کہا بڑا زبردست وظیفہ ہے گئی جناب، شکریہ کے لیے مٹھائی پیش کی بھی صاحب کے کہ جناب آج مجھے خاوند نے ایک گالی بھی نہیں دی، میں نے تویز بڑا دبا کر کہا گالی اس لیے نہیں دی کہ تم نے بھونکا نہیں آگے سے، یہ تویز کا اثر نہیں ہے، تیرے خاموش رہنے کا اثر ہے، مٹھائی شٹائی لے جاؤ، کوئی تویز بھی نہیں، کھول کے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بیوی بھی صبر کرے، خاوند بھی صبر کرے، اور استغفار کرو، اور دونوں جو ہیں یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یہ اللہ کے نام ہے، پڑھ کے ایک دوسرے کی طرف دم کیا کریں، پانی پہ دم کر لیا کریں، کھانے کی چیزوں پہ دم کر، خود پڑھے خود دم کریں، کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ غصہ جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے۔ میں نے 12 ذی الحج کو سورج ڈوبنے کے بعد شیطان کو کڑ کے ماری ہے، کوئی دم نہیں، ساری رات جائز ہے۔ مکے کی حدود میں اور حرم کی حدود میں کیا فرق ہے؟ پورا مکہ حرم کے اندر ہے، باہر نہیں ہے، منا بھی حرم میں ہے، مزدلفہ بھی حرم میں ہے۔ حتیم خانے کعبے کا حصہ ہے، کس نے کہا خانے کعبے کا حصہ ہے؟ حتیم کے اندر صرف 7 فٹ تک کی جگہ کعبے کے اندر کی ہے، باقی تو نہیں ہے، اس کو ہاتھ لگانے کا کیا مطلب ہے؟
फजर पढ़ने का पूरा इरादा था, आंख नहीं खुली, इंशाअल्लाह इस गुनाह पे सजा नहीं होगी, लेकिन जो है गफलत न किया करें। और मेरे बुजुर्ग हाजी साहबान, मेरी बेटियां बहनें, एक आसान सा अमल आपको बता दूं। आप जहां भी हैं, मोहल्ले में हैं, दीदिया में हैं, कहीं भी हैं, मक्के हरम में हैं, फजर की नमाज पढ़ के बैठ जाए। तकरीबन आजकल 6:02 पे सूरज निकलता है, 15 मिनट और इंतजार करें, यानी 6:20 पे खड़े होके 2 रकात इशराक या 4 रकात पढ़ लें, पूरे हज और उम्रे का सवाब मिल जाता है। तो अब उम्रे में धक्के खाने के बजाय ये कितना बड़ा आसान नुस्खा है कि नमाज पढ़ो, बैठ जाओ, बस बात नहीं करनी दुनियावी, कुरान पढ़ते रहें, तस्बीह पढ़ते रहें, जिक्र करते रहें, कुछ ना करें, खामोश रहें। जब सूरज 6:20 या निकलने के बाद ऊपर चढ़ जाए, की दरोमेहन हदीस में है कि नेज़े के बराबर ऊंचा हो जाए, तो उसका अंदाजा यही लगाया गया है कि सूरज निकलने के बाद 15-20 मिनट में वो इतना ऊंचा हो जाता है। तो लिहाजा 2 रकात पढ़ें, 4 पढ़ें, पूरे उम्रे और हज का सवाब ले लें। और एक रिवायत में उम्रतन मकबूलतन, मकबूल उम्रे का सवाब मिल जाता है। पहले जो उम्रे हमने की उसका तो पता ही नहीं ना मकबूल है या नहीं, इसका तो हदीस में है कि मकबूल है। कहते जी कि पाकिस्तान में कुछ इस्लामी बैंकारी हो रही है। देखिए मेरा भाई, असल बात यह है कि सुना मैंने भी है, सुना आपने भी है। मैंने उनकी पूरी तफासील नहीं पढ़ी है, लेकिन अक्सर उलमा जो इक्तिसादियात के मामलात को जानते हैं वो कहते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं, या मुशारकत पर, या मुराबहा पर, या मुजारबा पर। तो अगर ये बात ऐसी है तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखो, अगर उनमें कोई 20% या 25% अभी कमी है, चलो 80% तो हमारी गाड़ी सही लाइन ट्रैक पे आ गई ना। और अगर हम उनका ताउन नहीं करेंगे फिर यहूदी बैंकों से मामला करना पड़ेगा, इसलिए कोशिश करेंगे उन्हें कामयाब करें। बाल काटने में दम है या सदका? कितने बाल काटे ये भी तो बता, थोड़े कुछ नहीं होता, सदका कर दो। अगर मैंने जबरात को दूसरे दिन दीवार से पहले कनकरियां मारी हैं, दम पड़ गई। कहते जी कि शैतान के शर से बचने के लिए और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह वालों का कुर्ब हासिल करो। जब तुम अल्लाह वालों के कुर्ब में आ जाओगे तो अल्लाह का कुर्ब भी हासिल होगा और शैतान भी हमला नहीं कर सकेगा। जहां तक वजीफे का ताल्लुक है, जब भी याद आए पढ़ा करो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। चलते फिरते उठते बैठते, वैसे हर नमाज के बाद अगर 7 दफा पढ़ो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तो आदमी अल्हम्दुलिल्लाह बद नजरी से बच जाता है। बीमार आदमी को व्हील चेयर पे दवा पे जियारत कर रहे थे, उल्टी आनी शुरू हो गई, बल वुजू कराया, फिर क्या ठीक हो गया। अगर अल्लाह की रहमत से वो तंदुरुस्त हो जाए तो एक दफा फिर तवाफ दोहरा लेना, एहतियात है, वरना ठीक हो गया है। 4 चक्करों से पहले अगर वुजू टूटे तो फिर इब्तिदा करे, लेकिन 4 चक्कर हो जाए तो फिर वहीं से शुरू करेगा जहां छोड़ा है। एक औरत को बाल कटवाने का मसला ही मालूम नहीं था, आज मालूम हुआ तो बाल कटवाने के साथ आई है, तवाफ ज़ियारत से फारिग होकर गुस्ल किया, साबुन भी इस्तेमाल किया, शैम्पू भी इस्तेमाल, उसमें दम पड़ गई, क्योंकि जब तक बाल नहीं कटाएगी वो एहराम से नहीं निकलेगी। ये पहली औरत मैंने देखी है जिसको बाल कटाने का पता नहीं, वरना तो सारी ब्यूटी पार्लर में रोजाना कटवा दी। इसको शरीयत के बाल कटाने का भी पता नहीं है। अगर कोई जिंदा के लिए उम्रा, भाई उसका आसान हल ये, इख्तलाफ से बचो, उम्रा अपने लिए करो, तवाफ अपने लिए करो, फिर दुआ मांगो या अल्लाह इसका सवाब फलां को अता फरमा, इसमें इख्तलाफ नहीं रहेगा। औरत सब में खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ सकती है, मर्दों के साथ न मिल के खड़ी हो, पीछे खड़ी हो। होटल के बजाय, हरम के बजाय लोग होटल में नमाज पढ़ते हैं, वो हरम के 27 लाख के सवाब से महरूम हो जाते हैं। मैंने कनकरियां मारी, तवाफ ज़ियारत सफा पहले की, कुर्बानी 2 घंटे के बाद की, उसके बाद सर में कोई हाजिर नहीं। अब तरतीब आगे पीछे हो गई तो अल्लाह माफ करे।
तवाफ में नमाज के दौरान आदमी अगर बेफिक्री में कुछ आगे चला जाए, मुझे नहीं पता कहाँ आगे चला जाए, मैंने हज किरान का एहराम बांधा, उम्रे के बाद मैंने औरत से एक पोल के बराबर बाल कटवाए तो तुम्हारा खुल गया, दम पड़ गई, आपने किरान की नियत की थी, बाल क्यों कटवाए? 15 दिन मुकम्मल हो गए, आज हज से पहले 8 से अच्छा तो ठीक है, आपने पूरी नमाज पढ़ी, अल्लाह कबूल करे। जिनने कसर पढ़ी है सब कबूल, मसलों में झगड़ों में ना पढ़ो, बस अल्लाह सब की कबूल करे। मैंने तवाफ विदा कर लिया है, सुबह जिद्दा जाना है, जिद्दे से शाम वापस होने का इरादा, आ जाओ वापस उम्रा कर लो, फिर जब जाओ तवाफ विदा कर लेना, कोई मना नहीं। फिर जिस दिन जाना हो उस दिन तवाफ विदा दोबारा कर लेना। तवाफ विदा का माना ही होता है कि जब जाना हो तो आखिरी काम तवाफ विदा है। अगर एक आदमी बिल्कुल तंदुरुस्त है लेकिन उसने कनकरियां किसी दूसरे आदमी को कहा कि मारो, दम पड़ गई। मेरा भाई दम्माम से आया है, मक्के में बगैर एहराम आया। अब ऐसा करें कि 10-20 दिन के बाद जब रश कम हो तो वही दम्माम से आके उम्रा भी करे और मक्के में एक बकरी दम भी अदा करे। बहरहाल जो भी साहबा को गालियां देता हो वो काफिर हो जाता है। ग्यारह तारीख को जब रात को कंकरियां ज़ोहर में मारने के बजाय सुबह तकरीबन 9 बजे मार दी हैं, वालदा को व्हील की 12 दम पड़ गई। कहते थे कि हरम के हुदूद में एक नेकी का सवाब जो है वो 1 लाख, हाँ जो भी नेकी करे, मियाँ बीबी मिले ये भी नेकी है, उसका भी इतना अल्लाह सवाब देंगे। तवाफ विदा के बाद अगर मौका मिले और फिर तवाफ कर ले, कोई मना नहीं, 100 तवाफ करें। मेरे ताया जो है 10 ज़िलहज्जा की कनकरियां मारकर मीना में फौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उन पे कोई जुर्माना नहीं है। उनने तवाफ ज़ियारत भी किया या नहीं किया, पर अगर आप कर लें उनकी तरफ से तो अजर होगा। मैंने हज में उम्रे की हालत में एक दफा टूथपेस्ट इस्तेमाल किया, उसमें खुशबू अगर होती हो तो 2-4-5 रियाल खैरात कर दो, क्योंकि बाद में खुशबू है बाद में नहीं है। बहरहाल एक आदमी मीकात से बगैर एहराम के आया है, हज का एहराम बांध के हज, अल्लाह हज कबूल करे, लेकिन इंशाअल्लाह जब रश खत्म हो जाए 15-20 दिन के बाद उम्रा भी करे, हरम में आके एक दम भी अदा करे। 13 तारीख की कनकरियों का भी अफजल टाइम वही दीवार के बाद है, लेकिन बाद उलमा कहते हैं अगर मजबूरी है तो सुबह भी मार सकता है। दूसरे दिन मैंने कनकरी 12:05 में मारी, फिर कुर्बानी की ठीक हो गया। मैंने कनकरी मारने के बाद तवाफ ज़ियारत किया, फिर कुर्बानी की, और हल्का है कोई आग नहीं, उसमें तवाफ तरतीब में शामिल नहीं है। तरतीब है कनकरी मारने में, कुर्बानी में और सर मुड़ाने में, वो आपने तरतीब पर अमल किया है, तवाफ ज़ियारत शामिल नहीं है उसमें। मैंने भूल कर कुर्बानी से पहले हल करना, एहराम खोलना चाहा, बहरहाल अगर भूल गए अल्लाह माफ कर दे, आमदन किया है तो दम पड़ जाती है, वो भी हल्की मसलक में, बाकी का नजदीक कोई दम शम नहीं, आगे पीछे हो गया। कहते जी के कुर्बानी भी किया, तवाफ ज़ियारत भी किया, कुर्बानी किया, हमें दोबारा तवाफ ज़ियारत किया, सफा मरवा किया, मुझे पता नहीं है। जब आपने तवाफ ज़ियारत कर दिया, कर दोबारा की क्या जरूरत? चौथे दिन की कुर्बानी हनफी मसलक में 10, 11, 12 बस, और अहले हदीस उलमा के नजदीक 13 को भी है। हम जिद्दे से आए थे, मक्का हरम से एहराम बांध के किया, दम पड़ गई। आपको एहराम बाहर से बांधना चाहिए था, यानी मस्जिद आयशा से बांधना चाहिए था। एक बूढ़ा जब रात जाते गुम गया,
11-12 کو اس کے نام کی کنکریاں مار دیں، پھر ملا طواف دیا، جب اس نے آپ کو کہا ہی نہیں آپ نے کنکریاں کیوں مار دی، وہ تو گم ہو گیا، اس نے آپ کو وکیل بھی نہیں بنایا، تو آپ نے کس بات پہ کنکریاں ماری؟ بہرحال کنکریوں کی دم پڑ گئی، باقی سب ٹھیک ہے۔ مزدلفہ میں جو ٹرین کا اسٹیشن ہے مزدلفہ کا ہی ہے، بغیر کیسے ہے؟ بارہ ذی الحجہ کو میں 3 بجے چلا، رش کی وجہ سے نہیں پہنچا، میں نے طواف زیارت مغرب کے بعد کیا ہے۔ حنفی مسلک میں طواف ٹھیک ہے لیکن دم دینی ہوگی، باقی ائمہ کے نزدیک دم نہیں ہے۔ ایک مسئلہ سمجھو، اگر اللہ نے توفیق دی ہے دم دے دو تاکہ جھگڑا نہ رہے، اور اگر غریب ہو تو اللہ معاف کرے بس۔ میں نے عرفات میں نیم کے پتے کی ٹہنی توڑی تھی، کچھ نہیں ہوتا، ویسے 2-4 ریال خیرات کر دو۔ طواف زیارت کرتے کرتے اگر مغرب ہو گئی کوئی دم نہیں۔ طواف زیارت کے بعد صفا مروہ دوڑنا اسی وقت ضروری ہے؟ بالکل نہیں، صفا مروہ تو آپ 10 دن کے بعد بھی دوڑ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پھر آپ کو ایک نفلی طواف کرنا ہوگا، نفلی طواف کر کے پھر صفا دوڑیں گے، چاہے آپ 1 مہینے کے بعد دوڑیں، کیونکہ صفا مروہ کا وقت نہیں ہے معین۔ ہم 10 تاریخ کو طواف زیارت کر کے 2 بجے فارغ ہوئے، فجر کی نماز ادا کر کے مینا گئے، کوئی حرج نہیں۔ قربانی کرنے سے پہلے میں نے ساتھی کے سر کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ روزانہ اگر ہم طواف کریں، چاہے 100 طواف کرو، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ کہتے جی کہ مزدلفہ سے ہمیں رات کو 3 بجے ہمارے گروپ کو مینا بھیج دیا گیا، سب پہ دم ہو گئی، نہ آتے آپ کو ٹرین پہ پکڑ کے چڑھاتے ہو، ٹرین والے پہچانتے تھے آپ کو، اور کہیں جائیں جی ہم نہیں جاتے، ہم پیدل چل جائیں گے۔ جس پہ دم ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں، روزہ تو حج کی بکری پہ ہے، تمتع جن کرنا ہے، قران کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں تو 3 ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، 3 روزے حج سے پہلے اور 7 بعد میں۔ دم پر تو روزہ نہیں ہوتا، جب بھی اللہ پیسے دے دم دینا۔ میں نے بینک میں قربانی کے پیسے دیے ہوئے تھے، انہوں نے 10 بجے کا ٹائم، جو ہو گیا اللہ قبول کرے، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ سب کی بکری انہوں نے 10 بجے ذبح کر لی۔ میری تو نہ رمی ہوئی تھی اور نہ قربانی ہوئی تھی، میں نے دوسرے کا حل کر لیا ہے، تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ اصولی طور پر دم ہو گئی۔ اگر 13 تاریخ کو کنکریاں دیوار سے پہلے مار دی ہیں، دم نہیں ہوگا۔ بہرحال پاؤں پھیلانا، یہ کرنا، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، بے ادبی مراد نہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ عرفات خطبے کے بعد 2 رکعت ہوئے، 2 عصر پڑی، آواز آ رہی تھی، صف نظر نہیں آ رہی تھی، پھر نماز نہیں ہوتی، آواز تو ریڈیو پر پاکستان بھی آ رہی تھی، وہ نمازیں دوبارہ پڑھو۔ میں نے بھول کے قربانی پہلے کر دی، احرام حلق بعد میں کیا، کوئی حرج نہیں۔ طواف وداع کے بعد عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، جب جائیں پھر طواف وداع کریں۔ داڑھی کٹوانا یا مڈوانا دونوں حرام ہیں۔ طواف زیارت اوپر والی منزل سے شروع کیا، 3 چکروں کے بعد نیچے آگے 4 چکر مکمل کیے، انشاءاللہ ہو گیا۔ میں نے طواف زیارت میں تیسرے چکر میں رمل نہیں کیا تھا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر پاکستان سے کسی کو حج بدل کے لیے بھیجے، افضل یہ ہوتا ہے کہ حج بدل کرنے والا حج افراد کرے، نہ قران نہ تمتع۔
میں نے شیطان کو کڑکیاں ماری، قربانی کی، سر نہیں مڑایا، طواف زیارت کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ عورت حالت حیض میں میقات سے گزری گئی، احرام باندھا، اگر احرام نہیں باندھا دم پڑ جائے گی نا، تو نیت کر لے، لبیک پڑھ لے، پھر گزرے، جب پاک ہو عمرہ کرے۔ میں نے شیطان کو کنکریاں ماری، اسی احرام میں میں مکے آ گیا، اسی احرام میں نے طواف زیارت کیا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر زمزم کے پانی میں چائے بنائے وہ بھی جائز ہے۔ یہ تو علماء کہتے ہیں کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو پھر اس کو صرف پینے کے لیے اور بدن پہ ڈالنے کے لیے استعمال کریں، ورنہ تو پانی ہے، کھانا پکائیں، چائے پکائیں۔ اگر شیطان کو کنکری مارنے کے بعد قربانی بھی کر لی، سر نہیں اڑایا اور طواف زیارت کر لیا، ٹھیک ہے بالکل۔ اگر طواف کے دوران حتیم کے اندر سے چکر لگائے طواف نہیں ہوگا، وہ چکر اس کو دوبارہ کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کے 7 چکر کیوں ہیں، آسمان 7 کیوں ہیں، زمینیں 7 کیوں ہیں، انسان 7 آداب سجدہ کیوں کرتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، جب ہم یہ کرتے ہیں تو اللہ ان 7 دروازوں کو ہم پہ بند کر دیتے ہیں۔ اگر مینا جانے سے پہلے کوئی آدمی طواف قدوم کر کے صفا مروا دوڑ لے تو بعد میں طواف کرے گا، صفا نہیں دوڑے گا۔ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوں، یہی تو رحمت ہے کہ تم پریشان ہو، کہ گناہ کو گناہ تو سمجھے ہوئے ہو نا، تو اللہ پر یقین کرو، جب الفاظ چلے گئے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیا، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے تسبیح نکالنے کے لیے تھیلے میں ہاتھ ڈالا تو خوشبو والی شیشی کو ہاتھ لگا، کچھ نہیں ہوتا، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ کہتے ہیں جی کہ ابھی ہمارے جانے میں 1 ہفتہ باقی ہے، لوگ کہتے ہیں، لوگ کوئی عالم ہوتے ہیں کہ ابھی سے طواف الوداع کر لو، اللہ کے بندے طواف الوداع آخری دن ہوتے ہیں، ابھی سے کر لو۔ اس سے بڑا کوئی جاہل ہے کہ ودا پہلے کر لے اور رہے گھر میں؟ اچھا جی میں جا رہا ہوں لیکن ابھی ٹھہرا ہوا ہوں، جاؤں گا 8 دن کے بعد۔ مسجد عائشہ بھی عمرہ تو ہو جاتا ہے لیکن دم پڑ جاتا ہے، کوئی دم نہیں پڑتا، کوئی عقل کی بات کیا کرنا۔ اگر میقات کا عمرہ چھوڑے اس کی وجہ سے دم پڑتا ہے۔ کہتے طواف اور صفا میں تو عورتوں سے کندھا لگ جاتا ہے، آپ احتیاط کریں، اللہ دلوں کو جانتے ہیں، نیت خراب ہے تو سزا ملے گی، خراب نہیں ہے تو معاف ہو جائے گا۔ اور ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک عمرہ نہیں کر سکتے، یہ ایام حج ہیں۔ اگر 11 کو دیوار سے پہلے کنکری ہماری ہے، دم ہے، یہ نہیں ہمیں روانہ کیا، کسی کا باپ بھی روانہ نہیں کر سکے، ہم نہیں جاتے، ہم اپنے وقت سے جائیں گے، کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا چلو چلو نکلو، جان چھڑاؤ، نکلو۔ چھتیس دن سے آیا ہوں مدینہ مکہ جنازے پر نماز کے بعد، نکاح کی بھی کوئی ترتیب ہے، مجھے نہیں پتا نکاح کی کیا مطلب ہے نکاح کا۔ ہمارے گروپ کے کچھ لوگوں نے خود کنکریاں نہیں ماری، دوسروں نے ماری، اگر وہ تندرست ہے اور دوسروں نے ماری ہے، دم پڑ گئی۔ اگر قربانی کے بعد غسل کر لیا، بال بعد میں کاٹے، کوئی حرج نہیں، لیکن خوشبو والے صابن سے غسل کیا یا شیمپو استعمال کیا، پھر دم پڑ گئی۔
طواف کے دوران شک ہے کہ ایک چکر رہ گیا، جب موقع ملے دوبارہ کر لو، ویسے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میرا بھائی صفا مروہ جو ہے وہ مسجد سے باہر تھی، اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر طواف کر لے اور عورت کو بعد میں وضو نہ رہے یا حیض آئے، وہ صفا مروہ دوڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب احتیاط اسی میں ہے کہ احتیاط کریں، چونکہ اب صفا مروہ مسجد کے اندر آ گئی، اس کے بعد میلوں تک مسجد بن گئی ہے۔ وہ جب کتابیں بزرگوں نے لکھی ہیں اس وقت باہر تھی۔ رمی کی، قربانی کی، احرام کھول دیا، غسل کر کے حلق کروایا، حلق کروا کر دوبارہ غسل کر لیا، وہ کوئی بات نہیں، لیکن خوشبو والا صابن تھا تو دم پڑ گئی۔ سحر اور جادو سے بچنے کے لیے سورۃ البقرہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس پہ ہے سورۃ البقرہ کو ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے وہ سنتی رہے، انشاءاللہ سب جادو وادو بھاگ جائیں گے۔ اگر اولاد نہیں ہے پہلے میاں بیوی ٹیسٹ کرائیں کہ نقص کس میں ہے، پھر جس میں کمی ہے علاج بھی کرائیں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ اگر جدے جائیں واپسی میں عمرہ ضروری نہیں ہے، جدہ میقات نہیں ہے۔ مسجد حرم میں کبھی کبھی امام نہیں ہوتا، کیا مطلب؟ امام نہیں ہوتا تو کوئی سپیکر میں نماز ہوتی رہتی ہے، اسی لیے تو یہاں ماشاءاللہ ہر نماز میں نہیں امام ہوتا تاکہ یہ شک ہی نہ رہے۔ 11 تاریخ کو چھوٹے شیطان اور درمیانے میں تو ماری، بڑے کو نہیں ماری کہ اس سے کوئی تعلق داری ہو گئی تھی کیا؟ بہرحال دم پڑ گئی۔ صبح صادق سے پہلے مزدلفہ میں نکل گئے، عورتیں ساتھ تھی، پھر دم نہیں ہے۔ میں حج تمتع کر رہا تھا، 10 دن حجہ کو پورے سر کا حلق کر لیا، اس میں جس کا حلق کیا اس کی قربانی نہیں ہوئی تھی اور رمی بھی نہیں ہوئی تھی، بہرحال دم پڑ گئی۔ ایک عورت گم ہو گئی، اس نے طواف زیارت 12 تاریخ کو عشاء کے وقت کیا ہے، کوئی دم نہیں، ٹھیک ہو گیا، وہ بیچاری بھول گئی، گم ہو گئی، کیا کرے؟ ہم 16 کو روانہ ہوئے، اچھا جی عرفات گئے، 15 دن سے کم تھے، مزدلفہ گئے، بہرحال آپ کی نماز قصر تھی، آپ گھنٹے گھنٹے نہیں گنیں گے، آپ مسافر تھے۔ ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ پورے مکہ حدود حرم میں ہے۔ اگر طواف وداع نہیں کیا ہے، مدینے چلے گئے، واپس آ کے طواف الوداع ضرور کریں۔ اگر ہمارے گروپ والوں نے ہمیں 11:30 بجے کنکریاں مروائی ہیں، دم پڑ گئی، اور گروپ والے سے کہو کہ بکریوں کے پیسے دے، وہ مفتی اعظم تھا کہ اس کی بات پہ تم چل پڑے۔ اگر جماعت کے ساتھ مقتدی حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ اگر قربانی پہلے ہو گئی، کنکری بعد میں ماری، اللہ قبول کرے، ترتیب تو ٹوٹ گئی لیکن اللہ پاک رحم کرے۔ 11 ذی الحج کو بیوی کو تھکاوٹ تھی، اس کے خامن نے کنکریاں ماری، بالکل دم ہوگا، سارا دن ساری رات جائے تھی، 3-4 گھنٹے آرام کر لیتی، تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ احرام کی حالت میں بھول کے میں نے ہاتھ دھو لیے، 1-2 ریال خیرات کر لو۔ 12 کی رات کو مینا میں قیام نہیں کیا، 13 کو جا کر رمی کی، بہرحال کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کے اس 1 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھنا